بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 5۔ حاکم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ہم کو کوئی شک باقی نہ رہا اور اہل بیت با اتفاق جانتے تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید ہوں گے۔ ابو نعیم نے نجی حضرمی سے روایت کی کہ وہ سفر صفی میں حضرت مولا علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تھے۔ جب نینوی کے قریب پہنچے جہاں حضرت یونس علیہ السلام کا مزار مقدس ہے تو حضرت علی اور مرتضیٰ نے ندا کی کہ اے ابو عبداللہ فرات کے کنارے ٹھہرو۔ میں نے عرض کیا اس لیے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرات کے کنارے شہید کیے جائیں گے اور مجھے وہاں کی ایک مشت مٹی دکھائے۔ ابو نعیم نے اصباغ بن نباتہ سے روایت کی کہ ہم حضرت مولا علی کرم اللہ الوجہ الکریم کے ہمراہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے مقام پر پہنچے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا یہاں ان شہداء کے اونٹ باندھیں گے، یہاں ان کے کجاوے رکھے جاویں گے، یہاں ان کے خون بہیں گے۔ جوانان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میدان میں شہید ہوں گے، آسمان و زمین ان پر روئیں گے۔ ان خبروں سے معلوم ہوتا ہے کہ علی المرتضیٰ اور صحابہ کبار علیہم الرضوان زمین کربلا کے چپا چپا کو پہنچاتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ کہاں اونٹ باندھے جائیں گے، کہاں سامان رکھا جائے گا، کہاں خون بہیں گے۔ یہ شہادت کا کمال ہے۔ ایسا اعلان عام ہوا، اپنے پرائے سب جان جائیں، مقام بتا دیا گیا۔ وہاں کی خاک شیشیوں میں رکھ لی گئی ہو، اس کے خون ہو جانے کا انتظار ہو اور شوق شہادت میں کمی نہ آئے۔ جذبہ جان نثاری روز افزاؤں ہوتا رہے، تمام چاہنے والے پہلے سے باخبر ہوں، ہر دل اس زخم کا مزہ لے اور صبر و استقلال کے ساتھ جان عطا کرنے والے کی راہ میں جان قربان کی جائے۔ یہ مردان کامل اور فرزندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ اور انہی کا حوصلہ ہے۔ پہاڑ بھی ہوتا تو وحشت سے گھبرا اٹھتا اور زندگی کا ایک ایک لمحہ کاٹنا مشکل ہو جاتا، مگر طالب رضائے حق مولا عز و جل کی مرضی پر فدا ہوتا ہے۔ اسی میں اس کے دل کا چین اور اس کی حقیقی تسلی ہے۔ کبھی وحشت پریشانی اس کے پاس نہیں بھٹکتی، کبھی اس مصیبت عظمی سے خلاص اور رہائی کے لیے وہ دعا نہیں کرتا۔ انتظار کی ساعتیں شوق کے ساتھ گزارتا ہے اور وقت موعود کا بے چینی کے ساتھ منتظر رہتا ہے۔